السلام علیکم. آؤ بات کرتے ہیں کہ اگلی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سجاد اکرم حاضر ہے. آج کے ہمارے مہمان میرے لیے اس طرح سے خاص ہیں کہ جب میں اس آرٹس میں قدم رکھا تو پہلا تعارف میرا ان سے ہوا. نام ان کا شفیق الرحمان صاحب ہے اور ان کی آج مسز بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، میم نصرت نساء. شفیق صاحب 1983 میں MCA نیشنل کالج آف آرٹ سے پاس آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد میوزیم اور پھر ہنر کدہ کی بنیاد جمال شاہ صاحب کے ساتھ رکھی. تو میرا تعارف سب سے پہلا ہنر کدہ میں سر کے ساتھ ہوا. تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں، ان کے سفر کے بارے میں اور ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں جانیں گے اور انہیں کی زبانیں سنتے ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور کوئی ایسی بات. سر کیسا یہ سفر شروع ہوا اور کیسے NCA تک پہنچے اور اس کے بعد کی جھلکیاں کچھ آپ کی زبانی؟ ویسے NCA تو وہ بھی ایک خاص واقعہ تھا. میرے بڑے بھائی تھے، انسٹرکٹر تھی PMA میں، تو ان کی کوئی گیٹ ٹوگیدر تھی، اس کے لیے میں نے اس کا سارا ڈیکور کیا تھا. ایون فزیکلی کچھ پینٹ شینٹ بھی کیا تھا اس ہال میں جہاں انہوں نے بیٹھنا تھا آفیسر. ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کس سے کروایا؟ اس نے بتایا چھوٹا بھائی ہے، چھٹیوں پہ آج کل آیا ہوا ہے. وہاں سے گائیڈ لائن ملی NCA کی، تو سیدھا NCA گئے. تو پھر NCA کا سفر ایک لمبا سفر ہے. اس میں بھی اگر میں شروع کروں تو کافی، کیونکہ مجھے نہیں پتہ، میں گیا تو صرف پنجاب کی ایڈمیشنز اوپن تھی، باقی KPK بلوچستان سندھ کی ہو چکی تھیں. تو میں گیا، انہوں نے فارمز دینے سے انکار کر دیا. تو میں گیا، میں دیکھا تو ہیڈ آف ڈیزائن میاں صلاح الدین صاحب تھے. تو میں گیا، میں نے کہا سر یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، میں پاکستانی، یہ KPK اور بلوچستان اور یہ آپ نے کیا تفریق ڈالی ہوئی ہے. اس مجھے اس طرح دیکھا، پکڑ کے لے گئے سلیمہ ہاشمی کے پاس. وہ سب مل کے پرنسپل اقبال صاحب تھے، ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی یہ کہتا ہے میں پاکستانی ہوں اور مجھے تو ایڈمیشن چاہیے، یہ کیا پنجاب فرنٹیئر؟ تو انہوں نے کہا نہیں اٹس کنوینسنگ. تو اس طرح میں NCA کا سفر شروع ہو گیا. اس کے بعد اسمال انڈسٹری گیا، وہاں کو عرصہ رہا. پھر پشاور میوزیم میں، دیٹ واز مائی انٹرسٹ، آرکیالوجی کامن سینس والا ہے. اس میں ایکسکیویشنز کرنی، ان کی وہ چیزوں کو اپنے کامن سینس سے جوڑنا. برتن ملتے ہیں یا اسکلپچر ملتے ہیں تو آپ کو وہ ایک شناخت ہے اسکلپچر کی یا سیرامکس کے حوالے سے، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ وہ تھا. تو اسی دوران میں جمال شاہ کی انٹری ہوئی پشاور، تو ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا قدر لیا. پھر خیبر TV میں انٹری ہو گئی. وہاں پہ پھر پبلیکیشن، نیوز پیپر، ان کا اخبار خیبر، K2 ٹائمز، ان کی نیوز کے چینلز K2 جو اردو اور پٹواری میں ہوتا تھا وہ اسٹیبلش کیا. ان کے اسٹیشنز KPK، افغانستان، ہزارہ، آزاد کشمیر، وزیرستان وغیرہ. تو ان کو ٹرین کرنا، نمائندوں کو، بریکنگ نیوز کیا ہے، عام نیوز کیا ہے، اس طرح نیوز سے زیادہ تعلق رہا ٹل 19 میں ریٹائر ہو گیا. صحیح. بالکل جیسے سر کا سفر ہمیں جانا کہ سر نے NCA سے پروڈکٹ ڈیزائن میں ڈگری لی اور اس کے بعد میوزیم میں آئے اور اس کے بعد پھر چینلز میں، خیبر TV چینل میں اور پھر ہنر کدہ میں اپنا قدم رکھا. تو اتنے شعبوں میں آپ نے ایڈمنسٹریشن بھی سنبھالی، آپ نے ٹیچنگ بھی بیچ میں کی، میوزیم میں بھی آپ نے ریسرچ اورینٹڈ زیادہ تھا وہاں جو پیپر. کون سی ایسی بیچ میں پریکٹس رہی؟ آپ نے بیچ میں واٹر کلر بھی پریکٹس کیا، اور آپ کی اپنی کیا ایسی تھی انسپریشن جس میں آپ نے لگا کہ مجھے یہ کام، کیونکہ ایڈمنسٹریشن بہت ایک فرق کام ہے، پھر آرٹ ایجوکیشن ایک بہت فرق کام ہے، اور خود آرٹ پریکٹس ایک بہت الگ سے ایک پورا کام ہے. تو آپ زیادہ ٹریول کیا، آپ نے ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلور کی، تو کون سی چیز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کی؟ اصل میں مجھے اٹریکٹ ہیومن نے کیا.
ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن انٹرسٹ میرا بہت شروع سے این سی اے میں جو مطلب این سی اے کے اندر بھی پڑھا اور باہر بھی میں نے بہت زیادہ ایکسپلور کیا، لاہور کو، ڈفرینٹ سوسائٹیز کو، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم گھومتے پھرتے رہے اور کیا کچھ ہم نے وہاں نہیں ڈسکور کیا. تو وہ ہیومن کے حوالے سے مجھے پھر ان کسی جگہ پہ بریک نہیں لگانی پڑی. اگر آرکیالوجی کر رہا تھا تو اس وقت کی ہسٹری، اس وقت کے کیسے تباہی آئی، آگ لگی، سیلاب آیا، وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ. آپ دیکھیں تو وہ جب کھدائی کر کے نیچے جاتے ہیں تو ان میں لیئرز ہوتی ہیں، دیٹ از 1000 ایئرس. اس میں جہاں ریت کی وہ چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے سیلاب آیا ہے. جہاں آپ کو برننگ وہ چارکون ملتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں آگ لگی ہے. جہاں پہ ہیومن بونز ملتی ہیں آپ کو اس لیئرز میں، اس کا مطلب ہے یہاں لڑائی مار کٹائی اور بندے قتل ہوئے ہیں. جانوروں کی ہڈیاں اور برتن ملتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سیٹلمنٹ ایریا تھا. اس دور میں یہ لوگ بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے. تو اس طرح کی یہ چیزیں مجھے ایکسائٹمنٹ میں لے جاتی گئیں اور ڈفرینٹ شعبوں میں کام کرتا، رکا کہیں نہیں. پینٹ بھی کیا، اسکاؤٹ بھی کیا، سیرامکس میں بھی بڑا اچھا. ایون ہنر قدر میں ٹیچ بھی کرتا تھا. جب ٹیچرس چلے جاتے تھے ویسے وہ اسٹوڈنٹس آتے تھے تو ان کے ساتھ لگا ہوتا تھا، پڑھا رہا ہوتا تھا. ریڈنگ کا ایک بہت شوق رہا، ہسٹری کا بہت شوق رہا اور ہیومن سائیکالوجی کا. اس میں یہ ہے کہ لاہور میں جو چکا پڑا وہ بابا شاہ جمال، داتا دربار، میاں صاحب، یہ اس قسم کی یہ بھی ایک دور، ان زیارتوں میں بھی رہنا، ان میں جانا. اس میں بھی کچھ ایسے مجذوب ملے جو کہ بڑے انٹلیکچوئل ٹائپ کے ادھر کہیں ایک کونے میں آپ کو مل جاتے ہیں. ان سے بھی کافی مستفید ہوئے، سیکھا اور پتہ چلا کہ یار یہ جو بزرگ ہیں خالی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی تعویذ لکھ دیا یا کچھ، ان کی اپنی تصانیف ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دے آر اسکالرس. اور یہ ہیومن سوسائٹی کے حوالے سے ان کی کنٹریبیوشن ہے، وہ کوئی سامنے ہی نہیں لاتا. جتنا بھی ہے آپ کو اس دوسری طرح سے سمجھ آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھتے تو پتہ ہی نہیں چلا اس ایج میں آگے. نہیں بالکل، آپ کی خدمات آپ نے چینلز پہ، خیبر ٹی وی پہ بھی آپ نے ڈاکومنٹریز کی، جی ہاں، اور اس میں بھی یہی آپ کا جو سبجیکٹ رہا. یہ ہیومن رہا. میں نے کیو ایج سے شروع کیا اور تو اس میں یہ تھا کہ پہلے جو شروع کا میں نے کوئی پرومو وغیرہ بنائے تھے تو کچھ ریلیجس حوالے سے لوگوں نے اس پہ فتوے وغیرہ دیے. تو پھر میرے ساتھ مذہبی چینل کے وہ تھے حکیم بہتاب صاحب، اللہ بخشے ان کو، ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، اس میں تحقیق اور علم حاصل کرنا کہیں بھی نہیں رکا. پھر اس نے وہ آیاتیں نکالی. تو پہلے ایپیسوڈ میں پہلے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ترجمہ اور تشریح کرتا ہے. پھر میں نے یہ شروع کیا 1.5 سال تک. یہ میں نے کے بیج سے لے کے تو اس کو ماڈرن ایرا تک اس کو لایا کہ انسان غاروں میں رہتا تھا. اس کی انڈسٹری ایک ڈسکور کی. دانی صاحب بڑے مشہور آرکیالوجسٹ، وہ بھی ساتھ ہیلپ فل تھے. تو اس میں ٹوٹے ہوئے پتھر بہت زیادہ تھے. تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ ان کی وہ انڈسٹری تھی جہاں پہ وہ ہتھیار بناتے تھے. تو واٹر سسٹم تھا تو پھر جانور لیے اور ہتھیار بنا کے دیے. اس طرح کافی چیزیں ہیں. ایگریکلچر کا پتہ چلا کہ ایک عورت کی ڈسکوری ہے، کیونکہ مرد چلے جاتے تھے شکار کے لیے تو پیچھے بچے چھوڑ جاتے تھے، تو ان کی بھوک کے لیے یا جو بڑے ہوتے تھے تو وہ پھر جنگلوں میں تلاش کر کے تو کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی وہ پھر کرتے کراتے وہ بیج تک اور اس کی کرنا، اگانا اور اس میں سے کراپس کا بنانا. تو یہ اس طریقے سے تو پھر ATM تک ہم آ گئے. جی. اب اس میں جو میرے لیے علم کی بات تھی وہ یہ تھی کہ چھت انسان نے بہت لیٹر بنایا. صحیح. امپارشل. آپ جہاں بھی کھنڈرات دیکھیں تو آپ کو دیواروں کے کھنڈرات ملتے ہیں، چھت کا کوئی آثار نہیں ملتا. وجہ یہ کہ وہ جب رومنز آئے اور انہوں نے پلرز کی ایک انوویشن کی، وہ جب انسان کی سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوا تو پلر کے ساتھ پھر چھت بھی بنتا گیا. تو اس طرح علم سمندر ہے، سیکھتے رہے اور کرتے رہے. جی. یہ چھت کی بات آئی اور کراپس کی بات آئی تو خاتون کی اور گھر کی بات آئی تو میں ذکر کروں گا میم کا بھی.
کہ جو آپ کی شخصیت آج ہے اس میں میم کا بھی بہت اہم کردار ہے. تو میم آپ بھی بتائیے کچھ اپنے بارے میں, آپ نے بھی آرٹس پڑھا, کچھ ہمارے ویورز کو بھی بتائیں. اچھا, پہلے تو یہ کہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے ان کی شخصیت میں, میں کہوں گی کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مطلب ابھی جس مقام پہ میں ہوں تو ان کی سپورٹ کے بغیر تو بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ایک عورت کے لیے سپورٹ مرد کی بہت ضروری ہوتی ہے. اور پھر شروع کروں تو جب شادی ہوئی تو میری ایجوکیشن کچھ نہیں تھی. میں نے تو شادی کے 10-12 سال بعد اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی, اور اسی دوران ہوتے ہوتے میں ہنرکدہ پہنچی انہی کے ساتھ 98 میں. تو ایک طرح کا میری ایجوکیشن بھی سٹارٹ ہوئی, میرا اسکول بھی وہی, میرا کالج بھی وہی, میری اکیڈمی بھی ہوئی. اور ایک جو ہوتا ہے کہ کالج لائف ہوتی ہے تو وہ میں نے ہنرکدہ کو دیکھا اور میرا بہت اچھا ٹائم گزرا. اور یہ ہے کہ اس میں نے سیکھا بھی بہت کچھ. ظاہر ہے سارے اسٹوڈنٹس تھے تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں ادھر رہی بھی ہوں, فوٹوگرافی کا بھی کیا کورس کیا میں نے, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بھی کی ادھر ہی سے اپنی بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. کرتے کرتے ماسٹرز ایم اے اردو تک کمپلیٹ کیا. آگے کرنا چاہ رہی تھی لیکن بس کچھ حالات ایسے تھے نہیں کر پائی. لیکن سیکھنے کا عمل تو تھرو آؤٹ جاری رہتا ہے جب تک انسان زندہ ہے. اور شفیق کے ساتھ مطلب بہت کوآپریٹیو ہیں ماشاء اللہ. اور حقیقت کہتی ہوں کیونکہ وہی بات ہے کہ آرکائیو کے یہ مطلب اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو مجھے بھی دیر سے ہی سمجھ آتی رہی, لیکن ماشاءاللہ بہت ہی کوآپریٹیو ہسبینڈ بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے تابعدار کہوں گی بیٹے رہے ہیں. اپنی مدر کا بہت انہوں نے خدمت بھی کی ہے. اور میں تو خود کو لکی سمجھتی ہوں, شکر الحمدللہ کہ ان کے ساتھ اچھی لائف گزری بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ گزرے گی ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ. جی بالکل, ہم نے آپ دونوں کو ہنرکدہ میں دیکھا, ہم نے سیکھا بھی آپ سے بہت کچھ. سر اتنے جو یہ زندگی کے ڈفرینٹ مراحل آئے جس میں آپ نے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اور پھر ایک پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے پروڈکٹ ڈیزائننگ کے بارے میں تھوڑی بات کریں کہ آپ نے اس میں ایک ڈگری لی, اور اس کا آج کل کے دور میں ہمارا جو اسکوپ ہے یا آج کل کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس سائٹ پہ کیوں نہیں لوگ آ رہے؟ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا بہترین جواب مجھے جنرل ٹائر والے ہیں, جنرل صاحب ہیں, علی کلی خان کے بھائی ہیں, وہ جو جنرل رہے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے جنرل ٹائرز کی. تو میں نے جب کوالیفائی کیا تو انہوں نے کوہاٹ میں ٹیکسٹائل ملز بنائی تھیں اور بنو میں وولن مل. تو ایز اے پروڈکٹ ڈیزائنر میں نے کہا کہ میں ان کو کچھ, کیونکہ یہ ان کی اس وقت میرا خیال ہے جنرل موٹرز بھی گاڑیاں بھی یہ بناتے تھے, تو somehow کوئی تعلقات ایسے تھے, یہ بھی کوہاٹ کے میں بھی کوہاٹ کا. تو ان سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا تو بڑے مسکرائے, کہتے ہیں بیٹا پاکستان میں کیسی بات کر رہے ہو, تمہارا خیال ہے کہ تمہیں ایک ڈیزائن دو گے وہ پیٹرن ہو جائے گا اور اس کی رائلٹی تمہیں ملے گی اور ایک نئی چیز ہوئے گی. ایسا یہاں نہیں ہوتا کیونکہ ہم کمرشل لوگ ہیں. میرا داماد ہے وہ اور بیٹی چلے جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں, بائی دا ٹائم کہ باہر کے ڈیزائن یہاں لوگوں میں انٹروڈیوس ہوں وہ ان کی فلائٹ ادھر پہنچی ہوتی ہے, ہم اسی پیٹرن پہ ڈیزائن بنا کے تو مارکیٹ کر دیتے ہیں, لوگوں کو پسند آتے ہیں. اسی طرح انٹرووڈ والے تھے, فرنیچر کے حوالے سے گیا تو انہوں نے کہا جی کیسی بات کرتے ہو, آج کل چائنا کا فرنیچر چل رہا ہے, یا وہ ہم پیٹرن وہ بالن اسے کہتے ہیں پنجابی میں کیکر کا, صحیح, تو وہ بالکل اخروٹ کے اس مقابلے میں اس کی کریکٹرسٹک ہے, اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا لیکن وہ سخت بہت ہے. تو انہوں نے اس کو لیزر سے اور الیکٹرانک اس سے جرمن ٹیکنالوجی سے اس کو کاٹ کے فرنیچر, کہتے جی ہم نے پیٹرن بنائے ہوئے اسکول کا, دبئی میں جو ہمارا ہے وہ ہم آفیسز کا, تو اس میں نئی چیز ہم نے کیا بنانی, وہاں سے مایوس ہو گئے. تو ابھی تک پاکستان ہمارا اس لیول پہ گیا ہی نہیں
کہ مطلب ہے آپ ایک چیز بنائیں اور وہ اتنے، آپ دیکھیں چیئر ابھی تک آپ کی کمفرٹیبل نہیں بنی. میں اس وقت 83 میں کوالیفائی کیا، میں ٹیچر کو کہتا تھا کہ کپ سے میں مطمئن نہیں ہوں چائے یا کافی کے. آپ جب سپ لیتے ہیں اس سے ایک ڈراپ نیچے جاتا ہے، ابھی بھی جاتا ہے. اب اس پہ اگر ریسرچ کر کے اور اس کو صحیح طریقے سے بنایا جائے تو نہیں گرے گا، لیکن کون. سر اس میں اگر بات کی جائے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تو اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہے ہیں، شاید انڈسٹری کو تھوڑا ایملگمیٹ ہونا پڑے گا، اور یا تو آرٹسٹ کو یا انسٹیٹیوشنس کو انڈسٹری بنانی پڑے گی تو شاید یہ چیزیں بہتر ہوں. اب دیکھو نا، شکاگو وغیرہ میں ڈیزائن فار دا ریئل ورلڈ وکٹر پیٹنک نے لکھی تھی کتاب. اب وہاں پروڈکٹ ڈیزائن کا مین وہ بنا تھا، اس کی اب برانچ میرا خیال ہے یورپ میں بھی کہیں انہوں نے کھولی ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے، ان سے مرسڈیز والے بھی مستفید ہوتے ہیں، ٹیوٹا والے بھی ہوتے ہیں، بائکس والے، فرنیچرز والے. تو ایک وہ برانڈڈ قسم کا ایک انسٹیٹیوٹ پروڈکٹ ڈیزائن کا بن چکا ہے. وہ اس وقت سے تھا جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں ان سے انسپائریشن ملتی تھی، لیکن وہ والی یہاں کے ایک اسٹوڈنٹ کو یا پروڈکٹ ڈیزائنر کو وہ اپلفٹ نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں آپ کی تو انڈسٹریز ہی، اب یہ تو وہ دور آ گیا کہ انڈسٹریز ہی گئیں. اب مجھے بتائیں کہ میں اگر شرٹ میں کوئی انوویشن کرتا ہوں یا وہ، تو وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہاں آپ اس کو ریپلیکا کرتے ہیں، جو کہ کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیکسٹائل یا فیشن ڈیزائن. فیشن ڈیزائن کیا ہے کہ وہ جو پرانے ہمارے ایمبرائڈری یا اس کی کلر اسکیمز ہیں ان کو ایک جو آج کل کے لباس ہے اس کے ساتھ پروایا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ فیشن ڈیزائن ہے. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ فیشن ڈیزائن کی پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب کوئی کپڑے پہنتا ہے اگر وہ کانفیڈنٹلی اس میں چل سکتا ہے اور ایزی ہے، دیٹ از دا ڈریس جو کہ اس کے لیے. پھر اس کے لیے فیشن ڈیزائنر یہ سوچ کرتا ہے کہ میں اس کی شخصیت کو ابھاروں کیسے. اب اس کا جسم نارمل تو نہیں ہوگا نا کہ وہ باڈی بلڈر اور اس طرح وی شیپ اور یہ تو ہوگی نہیں. تو وہ کس طریقے سے اس کے قد کو لمبا کرے، اس میں دھاریاں دے، یا موٹاپے کو کم کر کے اس کو کون سی ڈیزائن یا کلرز دے کہ وہ اس کی شخصیت کو ابھارے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری بڑی مشہور شخصیت ہیں، ان کے فیشن ڈیزائنر تھے جو ان کے لیے کپڑے، بے نظیر کے مثال لے لیں. کیا آپ کو وہ صحیح پراپر ڈیزائن لگتا تھا؟ نہیں. اسی طرح آپ اوروں کے بھی دیکھ لیں. تو وہ جو ان کی پرسنالٹی ہے اور جو سوشل سیٹ اپ میں جہاں وہ جس مقام میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ والی چیز ان کو نہیں دیتے. پرانا آپ مغل دیکھیں ان کے بادشاہوں کے لباس دیکھ لیں، حالانکہ اس وقت یہ نہیں تھا، لیکن ان کی وہ ساری جو روپ تھا یا وہ جو سارا کچھ ان کا گیٹ اپ تھا اس میں آپ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بادشاہ ہے. یہ جو کلچرل نارمز اور یہ اس کی تو یہ ایک آرٹسٹ اور فنکار سے بڑھ کر تو سوسائٹی میں کوئی نہیں دے پاتا. لیکن شاید المیہ ہے کہ ہمارا وہ ابھی تک اس طرح سے ایز اے پروڈکٹ ڈیزائنر ہمارا اس طرح سے رول پلے نہیں ہو پا رہا. تو اس کے سلسلے میں اگر آپ کی سجیشن دینا چاہیں تو کیا ایسی سجیشن ہوگی کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس، کیونکہ اب جیسے دیکھا جائے تو پروڈکٹ ڈیزائن ایز اے ڈگری بھی اب بہت کم جگہوں پہ کرائی جاتی ہے، بالکل، اور اگر کرائی بھی جاتی ہے تو وہ بہت ہی انڈسٹریل بیس ہوتی ہے کہ وہی انہی کی پروڈکٹس بنائیں، اور انوویشن کم اور یا ایون کمفرٹ کم یا مٹیریلسٹک شاید زیادہ ہو، کاسٹ افیکٹو ہو. آپ دیکھیں نا کہ اس میں بندے بھی بہت کم آتے ہیں. اب جب میرا دور تھا میں پروڈکٹ کر رہا تھا تو اس وقت ہارڈلی کوئی پڑھا لکھا ہمارا کوئی ٹیچر تھا. محمد علی صاحب تھے جن کو یونیورسٹی نے تسلیم کرتے ہوئے پروفیسر کا ان کو اسٹیٹس دیا تھا، لیکن ہی واز ناٹ پروڈکٹ ڈیزائنر، وہ ووڈ ماسٹر تھے. وہ شفیع صاحب تھے، وہ میٹل کے تھے. اور جو ہمارا سینئر تھا جمال، وہ اس نے بھی پروڈکٹ میں کیا تھا، وہ کراچی میں اسمال انڈسٹری میں کام کر رہا تھا. تو اس طرح مطلب بہت کم وہ یا اسکلپچر بنانے میں لگ گئے اور یا پھر میری طرح کوئی ورسٹائل قسم کے فیلڈز میں، مطلب ظاہر سوسائٹی میں ادھر پھینکا ادھر گئے. تو وہ ایک خاص پروڈکٹ ڈیزائن کے حوالے سے نہیں ہو سکا. وٹ ایف میں آپ سے سوال کرنا چاہوں کہ اگر آپ
اس ٹائم پروڈکٹ ڈیزائننگ کی طرف نہ سوچتے تو اور کیا ایسا آپ کا تھا؟ جیسے آپ نے اسکلپچر بھی کرتے ہیں، سیرامک بھی کرتے ہیں، پینٹنگ بھی کرتے ہیں، ویسے تو سارے شعبے آرٹس کے ہیں، تو آپ کا کیا رجحان ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ ہوتے تو وہ ہوتے؟ پتہ نہیں، میں تو مطمئن ہوں کہ جو بھی کیا میں نے سیکھتا رہا، اور وہ جو سیکھنے کا ایک میرے اندر تھا جستجو، اس میں اسکل بھی سیکھے، اور اس میں اسٹڈی کے لیے بھی کافی چیزیں ملی، اور سوسائٹی کے مختلف شعبوں سے ان کے ساتھ دن رات گزار کے تو بڑے اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی، کچھ ان کو دی، کچھ انہوں نے مجھے دی. مطلب یہ نہیں کہ اسٹیٹک میں ایک آرٹسٹ ہوں تو میں آرٹسٹ کمیونٹی میں رہتا رہوں، نہیں، میں ہر قسم کی کمیونٹی میں رہ بھی سکتا ہوں اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہوں، اور بڑے اچھی طریقے سے. وہ وجہ یہی سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس اور ڈفرینٹ فلیورز لے کے جو میں ادھر تک آیا ہوں. تو زیادہ میرا ہیومن حوالے سے ہے کہ ہیومینٹی کے حوالے سے، اور پھر ہیومینٹی کا آپ دیکھیں ایک عنصر یہ ہے کہ وہ ڈیوائن ہے، جی. دوسرا عنصر دیکھیں تو وہ ڈیول ہے. اب وہ جو اس کی برین کی نشو و نما ہے وہ کسی اسکل کے ساتھ نہیں ہوئے گی، یہ ایک مجھے سمجھ آئی ہوئی ہے. وہ جب تک پڑھے گا نہیں، تحقیق نہیں کرے گا، انٹریکشن نہیں کرے گا فزیکل، تو تب تک وہ نہ ڈیوائن کی طرف جا سکتا ہے نہ ڈیول کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جی. اس نے ان دونوں چیزوں کو ایک فارمولے کے تحت بیلنس کر کے، کیونکہ ہر جگہ پہ وہ بیلنس کام نہیں آئے گا، کسی کام کسی چیز کے حوالے سے ڈیولش کی کوانٹٹی زیادہ کرنی پڑے گی، کہیں کم کرنی پڑے گی. تو یہ ایک سمجھ آئی ہے، اور ان تمام چیزوں کا تھینکفل کہ جو اس ایکسپیرینسز میں مجھے یہ سمجھ آ گئی. سر سے ہم بات کریں گے دوستی کے پہلو پہ، کیونکہ ہم نے ان کی جو ایک نام کے طرح ان کی شخصیت میں بھی پایا کہ بہت ہی شفیق ہیں بھی، تو اور ہم سے بالکل ایک دوستی کی طرح ان کا تعلق رہا. آج بھی وہی تعلق پہلے آتا ہے. رسپیکٹ، عزت اپنی جگہ، لیکن دوست بن کے ہمیشہ گائیڈ کرتے رہے. تو اس پہ بات کرنا چاہوں گا سر سے کہ کتنی اہم ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، کہ دوستی کتنی اہم ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اول اور آخر دوستی، کیونکہ میں نے خود پریکٹس کیا. والدہ میری، والدہ اپنی جگہ لیکن دوست تھی میری، بیوی اپنی جگہ یہ دوست ہے، شاگرد اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ. آپ دیکھیں جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں دے آر مائی فرینڈس. استاد میرے دیکھ لیں، بشیر صاحب ہیں، میاں صلاح الدین صاحب سیرامکس کے، احمد خان صاحب، سعید اختر صاحب، ان کے ساتھ وہ استادی شاگردی اپنی، لیکن دوستی کا ایک تعلق اپنی جگہ، اور باقاعدہ فرینکنس والی دوستی. تو وہ ایک بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے جو کہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب والدہ اور یہ ساتھ ہی تو ساس بہو ہے نا، یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ الگ ان کو میں لے کے، تو ان کی پسند کے جو گانے تھے، سیگل تھا، مکیش تھا، وہ سننے، اور ہم نے جا کے تو چکر شکر دامن کو ادھر ادھر چکر لگانا. اور ان کی جو فیوریٹ ڈش ہوتی تھی وہ جا کے کسی ہوٹل میں، وہ لڑائی بھی ہو جاتی تھی کیونکہ انہوں نے اترنا نہیں تو اس نے سرو نہیں کرنا، تو پھر لڑائیاں ہو کے تو بہرحال ہو جاتی تھی. اس کو الگ لے جانا، پھر کبھی کبھی ان کو اکٹھا کمبائن کر کے لے جانا. تو یہ جو ایک دوستی کا ماحول بنا وہ بڑا زبردست بنا. اس میں میں نے والدہ سے، ابھی بھی میرے پاس ہوئے گا، پوئٹری وہ کرتی تھی، یا وہ کچھ جو بھی ان کو ملتا تھا، کوئی پروڈکٹ بنایا، کوئی پینٹنگ سی بنائی، وہ اپنے اس حساب سے. تو وہ کہتے کہ تجھ میں یہ چیز وہ دیکھتی تھی مجھ میں. تو وہ ہماری آپس میں صبح سویرے بعض بڑے غصے ہوتے تھے، بھائی یا بہن تھی، کہ کیا تم لوگ تکرار شروع کرتے ہو. صبح صبح ہماری ایک ڈسکشن شروع ہوتی تھی. والدہ ادھر سے لگی ہوئی ہے، میں ادھر سے لگا، کہتے یار تم نے کوے کا دماغ کھایا ہے کیا کیا. تو وہ جو دوستی کا ہے بڑا خوبصورت تعلق ہے، جس کسی سے بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ یہ بھائی ہے میرا، یہ میرا وہ ہے، یہ میری بیوی، یہ ریلیشن اپنی جائے، لیکن جب دوستی کا ریلیشن آ جائے نا، بہت زبردست. میرے نزدیک بھی دوستی میرا خیال ہے وہ ہے جس سے آپ اپنی بات بہت ایزیلی کہہ سکو. اور ایک آرٹسٹ کے لیے شاید اس کا کینوس، اس کے برشز، اس کے اوزار، وہ بھی اس کے دوست ہوتے ہیں. بالکل بالکل. جب تک وہ اس کو
महसूस नहीं करता तो फिर उसके साथ खेलेगा कैसे? जी, वो उससे बात अपनी कह ही नहीं पाता। तो सर ये जो आपने सिलसिला शुरू किया बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब बात करना कम हो गई है इस माशरे में, शायद होती भी है तो उसका पर्पस और हो गया है। तो इसलिए ये जानना चाहूँगा कि जो दोस्ती और जो बात कहना है कितना ज़रूरी है। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। आज मेरे वो डॉक्टर साहब हैं, उनको मैंने एक कार्टून भेजा जिसने मेरी सर्जरी की है। तो वो ये है कि एक किताब सेंटर में पड़ी हुई है और हर एक डर के, कोई उसको डंडे के साथ छेड़ रहा है, कोई उसकी वीडियो बना रहा है, कोई कहता है कि ये स्पेस से कोई चीज़ गिरी है। यानी इस वक्त की जनरेशन को किताब एक बहुत ही अनहोनी और अजीब सी चीज़ लग रही है। नॉलेज का वो आंसर ही हमारे से जी, चला गया है तकरीबन। तो बातचीत फिर किस चीज़ पे होगी? बातचीत होगी तो एनिमल इंस्टिंक्ट, लस्ट है, ग्रीड है, टेम्पटेशन है, और अल्टीमेटली फिर जब रीजनिंग ख़त्म हो जाती है तो एंगर आ जाता है। यानी रीजनिंग ख़त्म होती है तो तब गुस्सा आता है, अदरवाइज नहीं आता, क्योंकि उसके पास लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल। तो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, बात भी करें और बात से पहले कुछ पढ़ें, कोई इल्म हो, जी, तो उसी के साथ फिर बात आगे लोगों तक भी पहुंचती है और एक दूसरे के साथ एक रास्ता भी बनता है कम्युनिकेशन का। बेसिकली तो बात करना, एक रिश्ता बढ़ाना, और वही एक इल्म इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, वहाँ से इल्म लेना और आगे फैलाना, यही मकसद है बात करने का। बिल्कुल। बात जब फील्ड्स में की जाए, मीन्स प्रोफेशनली वे में की जाए, तो कहीं बात आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट्रीज़, जैसे आपकी फील्ड के हवाले से बात की जाए, आपने चैनल्स में डॉक्यूमेंट्रीज़ की, तो वो क्या, कैसा वे आउट है अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचाना या टीवी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, वो एक कैसा प्लेटफॉर्म आप समझते हैं? नहीं, वो बहुत अच्छा है कि उसमें देखें आप मुख्तलिफ डायमेंशंस में, जैसे आप पेंटिंग्स में कलर्स में भी बात करते हैं, फॉर्म में भी बात करते हैं, टेक्सचर में भी करते हैं, और उसको एक कंपोज फॉर्म में आप लेके आते हैं कि वो बंदा उसी में खो के और सारी चीज़ को समझ जाए। तो डॉक्यूमेंट्री में आप देखें तो ह्यूमन आंसर है कि आप उसकी उस शख्सियत को लेके चलते हैं कि भाई उसने इर्तिका, यानी शुरू से वो किस तरीके से आस्ता आस्ता तरक्की की, कौन से अनासर थे जिन्होंने उस पर असर किया। तो उसमें जो है जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं। ये तीन ऐसी कंडीशंस हैं कि इंसान को पाबंद कर देती हैं वो चीज़ करने में, जिसको आप कल्चर कहते हैं। कल्चर वेरी करता है मेरी नज़र में। आप जहाँ जिस मौसम, जिस इकॉनमी और जिस जोग्राफिकल कंडीशन में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ का कल्चर आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं मैं उधर बर्फ़ वाला हूँ तो मैं उधर गर्मियों में ओवरकोट पहन के फिर रहा हूँ, तो दैट्स मैडनेस। मुझे उसी कल्चर, उसी आप देखेंगे फूड जो डिस्कवर होते हैं कि यार ये कल्चरल फूड है, ये वहाँ का इसलिए है कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर डेवलप ही इसी तरह हुआ कि वहाँ के मौसमी हालात और इकॉनमी जो है उसको फोर्स करती है कि वो इस किस्म के खाने खाए, इस किस्म का लिबास पहने। अब आप ये देखें कि वहाँ का लिबास और फिर पंजाब इंटीरियर में जाएं तो लिबास में फ़र्क आता है। वो कुछ भी नहीं है, वो उसकी गर्मी है, वो मौसमी असरात हैं। ही विल डाई अगर वो इस किस्म की पाबंद किस्म के ड्रेसेस पहने या लाइट खुराक वो ना करे तो वो तो मर जाए। तो उसको एग्जिस्टेंस के लिए वो क्लाइमेट का ताबे हो जाता है, इकॉनमी का भी ताबे होता है और जोग्राफिकल कंडीशंस का भी, तो वो तब वो कल्चर बन जाता है। यही कल्चरल नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं। क्या समझते हैं कि आजकल के बच्चे और आजकल की जो जनरेशन है उन नॉर्म्स को लेके चल रही है या वो उसमें भी बहुत जिद्दत आ चुकी है? अब उसमें अब मैं क्या कहूँ कि ये जिद्दत है। अब आप देखें कि जो फास्ट फूड है, मेरी नज़र में हमारा अपना जो फास्ट फूड है, आप देखें कि चने अभी आपको उस तरीके से नहीं मिलते,
وہ دہی بلے ٹائپ کے اور چنے اور وہ جو ٹرے میں لگا کے اور نیچے چھوٹا سا چولہا اور وہ بندے بیٹھے ہوتے تھے. کلول ہے, وہ کچالو ہیں, چپلی کباب ہیں, سیخی کباب ہیں, اس طرح بڑی چیزیں ہیں. برسات کے موسم کی اگر پنجاب انٹیریئر میں آپ کا اتفاق ہو تو آپ پیزا سے بڑے پیزاز وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ روٹی قتلمہ جس کو کہتے ہیں وہ پیزا ہی ہے نا, وہ پوری روٹی ہے, اس کے اوپر وہ مسالے لگا کے اور وہ جس طریقے سے فنکاری سے ڈالتا ہے اور وہ بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ لگا کے اور وہ پیسز میں سب کھا رہے ہیں. جھولے ہیں, میوزیکل نوٹس ہیں برسات کے, اور اس میں گیمز ہیں, اس میں ڈریسز ہیں, وہی پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے کلرز ہیں برسات کے. کہاں کیچپ کھانا ہے, میکڈونلڈ جانا ہے, KFC نہیں, میں ان کو برا نہیں کہتا, لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ اتنے ڈومیننٹ آ گئے ہیں. اب کسی نے بات ہو رہی تھی میرا خیال ہے نصرت کے ساتھ ہی میری, کہ یہ جو بات چیت میں ان کو کسی نے کہا کہ وہ بھائی بہن کہنا ضروری ہے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے سے پہلے جنریشن میں جو لوگوں نے بچوں کو کہا کہ یار تو ابو نہ کہہ, آغا جی نہ کہہ, میرا نام لے, وہ نام تو لیا لیکن اب وہ بچے اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں. وہ اب اپنے طور پہ اب وہ ان کی ٹریننگ کیسے کرے گا. وہ والدہ کا بھی نام لے رہا ہے, والد کا بھی لے رہا ہے, اس کا بھی ہے, ہی گیوز اے ڈیم, یہ اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. اس طرح بالکل وہ آپ کا پورا ایک سلسلہ ہی بدل جاتا ہے, کیونکہ جو نامز آپ صرف اڈاپٹ نہیں کر رہے ہوتے, ان کے ساتھ ساتھ پوری اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہی ہوتا ہے, اور اس میں آپ چلتے چلتے بڑے اچھے مقام پہ پہنچتے ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کبھی بھی بری نہیں رہی. یہ تو دیکھیں نا, جب اس میں باہر کی پیوندکاری ہوئی, مجھے میری والدہ بتاتی تھی کہ چائے کے لیے باقاعدہ یہ ٹرالیز اور اس کے اوپر چائے کے کپ بنائے ہوئے, اور وہ فورسفلی فری آپ کو دیتے تھے. دے ایڈکٹڈ یو. پھر انہوں نے آپ کو کمپلیکس میں مبتلا کرنا شروع کیا کہ بابو وہ بنے گا جس کو انگریزی آئے گی, بابو وہ بنے گا جو کہ پینٹ پہنے گا. اب بابو میری کتاب میں یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, کمشنر ہے, DC ہے, یہ آپ کے سیکٹریز ہیں, یہ ان کی پروڈکٹ ہے بابوز کی. اور بابوز جو ہے وہ اپنے لکھائی میں اور خط نوتا ڈھاٹی میں بہت اس وقت بھی ماہر تھے اور ابھی بھی ماہر. تو وہ اس طرح کر کے حکومت کو ادھر کر دیتے ہیں, ادھر کر دیتے ہیں, اور سارے سسٹم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے وہ چینج ہی نہیں لائی. یہ جو پورا سسٹم ہے نا, اس میں یہ چینج لائیں گے ہم تو جا کے ہمارا آرٹ بھی پھلے پھولے گا, ہم بھی کام کر سکیں گے. اب مجھے دیکھیں گے لیٹسٹ میں لوگ ورثہ میں تھا, جو بھی چینجز آئیں, میں کسی کے فیور یا ڈس فیور کی بات نہیں کرتا, لیکن فنڈنگ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے بند ہو گئی. میں نے کہا جی نو پروموشنل ورک, نتھنگ. اب مجھے بتاؤ, وہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, شاید تو وقت ضائع کرتا ہے, رائٹر تو ایسے ہی ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری لگائی اور آپ نے دوسری انڈسٹری کا سوچیں کہ وہ کیسے بنے گی. کریٹیوز شاید ہر دور میں کہیں پیچھے ہی رہتے رہے ہیں, لیکن شاید اب جو دور چل رہا ہے اس میں تو اب شاید اور ہی پیچھے رہ گئے, کیونکہ سروائیول بھی مشکل ہو گیا ہے اور ان کی بات بھی آگے نہیں پہنچ پاتی. تو اس حوالے سے سر, اس پلیٹ فارم کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بات کرنے کو فروغ دیا جائے, آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے کو فروغ دیا جائے. بات شاید گیجٹس پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن جو اہمیت ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کی ہے, جو پہلے ہوا کرتی تھی گاؤں میں ایک پیڑ کی اس کے تلے, چھاؤں تلے, وہ چیزیں آج کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھو, جب کندھے سے کندھا ملے گا نا اور پریکٹیکلی ہم اس سوسائٹی میں پینیٹریٹ ہوئیں گے پازیٹیوٹی کے ساتھ, تو میرا خیال نہیں کہ چینج نہیں آئے گا. چینج آئے گا. ہم ان لوگوں کو دراڑ وہ کھلی کر کے اور اپنی پریکٹیکلٹی سے. اب اس کی اگزامپل دیتا ہوں, میں ہزارہ ڈویژن کا انچارج تھا یہ ٹی وی کے حوالے سے, تو برف باری پڑی تو روڈ بلاک ہو گئے نتھیا گلی کے. اب یہ
गर्मियों में तो वो खड़ी रहती हैं वो जो क्रेनें और वो, और जो आपको पता है जो आलम होता है वो डीजल डाल ये कर वो रिपेयर कर उसके फंडिंग ये हो गए, वो आधे रास्ते में खड़े हो गए। उन दिनों अल्लाह बख्शे उसामा एसी था, वो जो जुनैद जमशेद के साथ फ्लाइट में नहीं जिसकी डेथ थी, डीसी था चतरा का, उस वक्त वो एसी था। तो बैठे हुए थे, कहते हैं यार ये बड़ी मुसीबत, उधर से वो लोग फंसे हुए हैं। मैंने कहा जी एक आसान हल बताऊं। कहता क्या? मैंने कहा इस तमाम बर्फ़ के दरमियान में नमक पैदा करो और वो डाल दो, वो उससे खुद ही पिघल। तो वो मैंने कहा पिघल के साइडों पे खुद ही चलिए। कहता वाह, और कितने सस्ते दामों उनका रोड खोल गया। लेकिन उसको प्रैक्टिकल शेप देनी है जी। अब जब मैं ये था साउथ में था, तो ये बड़ी ईद को जो ये जानवर ज़बह होते हैं तो फिर उनकी वो चीज़ें फेंक देते हैं। उसके लिए मैंने टीम को कहा कि आप लोग बड़े माहिर हो ना नुमाइंदे, क्रिटिकली कि ये देखें गंद फेंका है, ये देखें गंद है, वो देखें गंद है। इसके अलावा पॉजिटिविटी नहीं हो सकती। सर बताएं क्या करना है? मैंने कहा पैसे मैं देता हूँ और चूना खरीदो ज़िंदा, और वो लेके अपनी इस गाड़ी में जाओ, उसको रिकॉर्ड भी करो, वो चीज़ें जो ईद के हवाले से आपने करनी है वो करें, और उन जहाँ जहाँ इन्होंने गंद फेंकना है या फेंका हुआ है उसके ऊपर ये चूना आप डाल के और आगे निकल जाओ। वो खुद ही उसकी ह्यूमिडिटी और लिक्विड उससे वो उसको एक्टिव हो जाएगा और वो उसको ख़त्म कर देगा, ना मक्खी आएगी ना उसका गंद फैलेगा बदबू। आप यकीन करें कि ये अभी हमारा ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ था कि वहाँ के नाजिम निकल आए घरों से, और ईद के कपड़ों में उन्होंने भी ये काम सारा शुरू किया। तो पूरा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। तो वो हम अगर आर्ट के हवाले से, आर्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन के हवाले से अगर कोई पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं तो क्यों नहीं इफेक्टिव होगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी, इसी से हम ये देखेंगे कि जैसे सर की जो खिदमात है, अब ये एक छोटी सी एलिमेंट है जिससे चीज़ों को, सोसाइटी को हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमें लाजमी नहीं है कि हमें उसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है, हमें अपनी सोच को डेवलप करना है, हमें अपने एथिक्स को डेवलप करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को इम्प्रूव करना है और बेहतर करना है। तो उसके लिए जो मुझे लगता है कि हमें इन प्लेटफॉर्म्स को बेहतर करना पड़ेगा बातचीत के ज़रिए। जल्दी जल्दी मिलेंगे, जितनी ज़्यादा बातचीत होएगी तो उसी में उनका आइडिया, आपका आइडिया, उनका कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि जिसको मैं समझूं कि वो सही आइडिया नहीं, कोई भी दे सकता है। एंड यू पिक इट अप, एक बच्चा भी कोई बात कर सकता है, एकदम उसको आप अपने उस सोच के मुताबिक अगर डेवलप कर ले तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है उसने। आप देखें आगे चलते, कोई ऐसी बात। सर आप हमें कोई राय देना चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त से, जब से स्टूडेंट था तब से आपसे सीखते आ रहे हैं, तो आप हमें इस प्रोग्राम के हवाले से भी कुछ राय देना चाहें। बस राय यही है कि जितनी जल्दी जल्दी ये बैठते हों और मिलें, हम आपस में बातचीत हो, तो उस बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा और हम उसको प्रैक्टिकल शेप दे के उस पर अमल शुरू कर देंगे। यही है। और तो क्या, मैं अब आपको क्या कहूँगा कि यार स्कल्पचर इस तरह बना दो, बना भी लोगे तो क्या हो जाएगा, पेंटिंग बना दो, वो एक अंदर की चीज़ है, जब निकलेगी आप करोगे, उसको एंजॉय करोगे, और फिर बाकी लोग जो आपके हम ख्याल हैं वो भी उसको एंजॉय करेंगे। इस हद तक है। बाकी जो बातचीत से कोई सोसाइटी के अंदर जो कि आजकल इवेंटनेस आ रही है, इसको कैसे ओवरकम करना है, तो क्या मेरी क्या समझ, किसी और की बड़ी अच्छी समझ, वो कोई बात कर सकता है, समझा सकता है, तो किसी एक शक्ल में, एक फॉर्म में हम इसको ले चलेंगे इंशाल्लाह। मैम आप कोई सजेशन देना चाहें और हमारे कोई व्यूवर्स को कुछ कहना चाहें? बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपकी काविश अच्छी है और इसको कंटिन्यू करें, और आप देखें कि इसमें आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, सबको सामने लेके आएँ। और इस तरह की, बल्कि लास्ट टाइम जो शुमाइला के हवाले से थी तो वो गैदरिंग भी अच्छी थी, और ये कि बस पॉजिटिविटी आप जनरेट कर रहे हैं तो अप्रिशिएट ही करूँगी आप लोगों को। बहुत शुक्रिया मैम। इसके साथ ही हम अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे इजाज़त चाहेंगे कि उन्होंने टाइम दिया और हमसे इस बातचीत के जो प्रोग्राम है और बात करते हैं का सिलसिला आगे बढ़ाया।
سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. تب تک کے لیے اگلی ملاقات میں ہم ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.